والا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ ہم دنیا والوں سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگے، ایک بار دے گا، 2 بار دے گا، تیسری بار دے گا، چوتھی مرتبہ دروازہ بند کر لے گا، دھکے دے کر نکالے گا، اس نے تو روزانہ کا معمول بنا لیا اپنا ہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دھکا نہیں دیتا، اللہ کبھی دھتکارتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے یہ، اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے یہ بندوں سے کہ اللہ بندوں کو دھتکارتا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، حالات کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد ان پر غور کرو کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، کیوں زمین کو ہلایا جا رہا ہے، کیوں دنیا کے اندر زلزلے آ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، لوگ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے اور سر چھپانے کے لیے ان کے پاس مکان نہیں رہے۔ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ ہم غور نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سکون سے رہ رہے ہیں، اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم نے عبرت لینا چھوڑ دیا ان واقعات سے، ان حادثات سے، ان زلزلوں سے، ان طوفانوں سے، ان بارشوں سے اور ان حالات کے بگڑنے سے ہم نے عبرت لینا چھوڑ دیا۔ ہماری عمر 80 سال کی ہو گئی، بعض کی عمر، بعض کی 60 سال کی، بعض کی 70 سال کی، داڑیاں سفید ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ٹانگوں میں چلنے کے لیے طاقت نہیں، ہاتھ کسی چیز کو پکڑتے ہوئے کپ کپاتے ہیں اور آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، دماغ میں سوچنے کی قوت نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب چلتا ہے تو اکڑ کر چلتا ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں ہم، نعوذ باللہ، اللہ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، جمعے کے دن آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور اس طریقے سے بھاگتا آج کا جوان کہ جیسے کسی نے قید کر رکھا ہو۔ یہ زلزلے نہ آئے تو کیوں نہ آئے، بتائیں آپ، اللہ ناراض نہ ہو تو کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پیروں کے اندر زنجیر باندھ کر روک رکھا تھا، اس طریقے سے بھاگتے ہیں ہم مسجد کو چھوڑ کر۔ کہاں جائیں گے؟ بچ کر جانے کا کوئی راستہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے اللہ کے علاوہ؟ کبھی سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر، غور کریں، کبھی اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی زمین کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ہواؤں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دن رات استعمال کر رہے ہیں اور اسی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اسی کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اسی کے دین کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ تو زلزلے نہ آئے تو کیوں نہ آئے، سوچیں اور غور کریں۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں میں دل توڑنا نہیں چاہتا، بس یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ میں بھی اس سبق کو یاد کروں اور آپ بھی اس سبق کو یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کیوں اس طریقے کے حالات امت مسلمہ پر لا رہا ہے۔ کچھ تو بات ہے، حالانکہ اللہ تو بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کتنی جگہ، متعدد جگہ اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 ماہوں سے زیادہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں ایسی کنڈیشن ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں، سوچیں، غور کریں ان چیزوں پر، تب جا کر ہمیں کچھ مطلب یہ ہے کہ عقل آئے گی۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم امت مسلمہ، اللہ کی پیاری اور محبوب امت، اللہ کے رسول کی لاڈلی امت، آج زلزلوں کا شکار کیوں ہے؟ سوچیں کبھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے لیے دعائیں کی، جس امت کے لیے فاقے برداشت کیے، جس امت کے لیے پتھر کھائے، جس امت کے لیے اللہ کے رسول کو پیٹا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، پاگل، دیوانہ، مجنوں کہا گیا، آج وہ امت زلزلوں کا شکار ہو رہی ہے۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے۔ میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کے ذریعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم منائیں کیسے؟ ہمیں تو مسجد میں آنا دشوار، 2 رکعت نماز پڑھنا دشوار، دعائیں مانگنا دشوار، قرآن کی تلاوت کرنا دشوار، ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنا
ہمیں دین کی مجلسوں میں شرکت کرنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، علماء کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہمارے اوپر گرا گزرتا ہے، علماء کی صحبتوں میں جانا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، علماء کو گالیاں دینا ہمارے لیے آسان، اماموں کی کمیاں نکالنا ہمارے لیے آسان، اماموں کو برا بھلا کہنا ہمارے لیے آسان، علماء کو ستانا ہمارے لیے آسان، یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں، اللہ ناراض نہ ہو تو کیوں نہ ہو یہ بتائیں، زلزلے نہ آئے، زلزلے کیوں نہ آئے یہ بتائیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں دنیا کے اندر خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو طوفان آتے ہیں، جو اللہ لوگوں کو تباہ کرتا ہے، لوگوں کو برباد کرتا ہے، یہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں، ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہ حالات کرتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تو اسے بھی کھلاتا ہے جو دن رات زنا کر رہا ہے، اللہ اسے بھی پلاتا ہے جو دن رات شراب پی رہا ہے، اللہ اسے بھی کھلاتا ہے جو چوری کر رہا ہے، اللہ اسے بھی کھلاتا ہے جو لوگوں کا قتل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے، تو اللہ کیوں امت مسلمہ پر حالات دے رہا ہے؟ کبھی سوچے اور غور کریں۔ ہم سوچتے ہیں، ابھی بھی دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے ہمارے، کیسے حالات آئیں اور کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور آپ سمجھ جائیں اور عقل کے ناخن لے لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کس طریقے سے، کون سے ایسا وقت آئے گا، کیسے کون سے وہ حالات آئیں گے، کتنے خطرناک حالات پیچھے گزرے، اور اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں ایسے حالات لاتا رہتا ہے کہ بندے میرے پاس آنے والے بن جائیں، مجھے راضی کرنے والے بن جائیں، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم دین کی رسی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ صرف مسلمانوں کی حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے، صرف مسلمان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، مسلمان کو اس کا حق دلانے کے لیے، اور مسلمانوں کی مسجدوں کو بچانے کے لیے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، مدارس کو بچانے کے لیے، مساجد کو بچانے کے لیے، ان کی شناخت کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر دن رات محنت کر رہے ہیں، نہ انہیں کھانے کی فکر، نہ انہیں پینے کی فکر، نہ انہیں آرام کی فکر، نہ کسی چیز کی فکر، لیکن ہم ہیں کہ ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، صحابہ کے زمانے میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان کرتے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر جانا ہے، تو لوگ تیار ہوتے اور دوڑتے ہوئے نکلتے اپنے گھروں سے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آواز دی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے اور کافروں سے مقابلے کے لیے وہاں جانا ہے، تو صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی، سب تیاری کر رہے ہیں، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی گھوڑا خرید رہا ہے، کوئی اپنے ہتھیاروں کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی گھوڑے پر زین لگا رہا ہے، کوئی اپنے بسترے کو تیار کر رہا ہے۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ دیکھو کون رو رہا ہے، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی مصیبت۔ صحابہ گئے، جا کر دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، جا کر معلوم کرا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کرا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس کو بھیج سکوں، نہ میرا شوہر ہے، نہ میرا بیٹا ہے، نہ کوئی ہے، یہ معصوم سا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا جا کر، اس لیے رو رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا یہ حافظ کی ماں آ رہی ہے، اس کے سر پر تاج پہناؤ، یہ عالم کی ماں، یہ شہید کی ماں، مجھے کس نام سے پکارا جائے گا؟ میں اس لیے رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اٹھتی ہیں، اس بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہیں اور آپ کے قدموں میں جا کر اس بچے کو رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جسے اللہ کے راستے میں بھیج سکوں، یہ معصوم بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ اسے قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اماں یہ کیا کرے گا؟ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، یہ دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس اماں سے کہا، اب اس ماں کا جواب سنو۔
عثمان نے کہا اے پیارے آقا مجھے معلوم ہے یہ دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنے گا، یہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بس اتنا ہو سکتا ہے جب کوئی کافر، جب کوئی دشمن اسلام کسی مسلمان پر حملہ کرے تو وہ اس کو ڈھال بنا کر اس کی تلوار کے سامنے کر دے تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور میرا نام شہیدوں کی ماں کے اندر لکھ دیا جائے۔ یہ جذبہ تھا اللہ کی بندیوں کا، یہ ایمان تھا اللہ کی بندی اور بندیوں کا۔ آج ہمیں آواز دی جا رہی ہے۔ پرسوں کو رام لیلا میدان کے اندر دلی کے اندر ہمارے اکابر نے ایک پروگرام رکھا ہے، پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف آواز کو بلند کرنے کا، اپنے حقوق کو لینے کا، کیونکہ اگر ہم حقوق کو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حقوق لیے نہیں جاتے بلکہ چھینے جاتے ہیں۔ اس ملک کی کنڈیشن اور حالت یہی ہے کہ یہاں حقوق آسانی سے ملنے والے نہیں ہیں، یہاں حقوق کو چھیننا پڑے گا زبردستی۔ اگر ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ ہم حقوق کو چھین سکیں تو چلو 12 تاریخ کو رام لیلا میدان کے اندر اپنے حقوق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اپنی مسجدوں کے تحفظ کے لیے، اپنے مدارس کے تحفظ کے لیے اور مستقبل میں آنے والے نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے ہم کو آواز دی ہے۔ اس لیے جو ہے تمام حضرات سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کے گاؤں سے سواری کا انتظام ہے، ہو گئی پکی؟ ہاں سواری کا انتظام ہے۔ تمام نوجوانوں سے، بوڑھوں سے تو میں کہوں گا نہیں، آپ بزرگ ہیں اور جو ہے بڑی پریشانی بھی آ سکتی ہے، اس لیے نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست ہے۔ کتنے پیسے خرچ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 500 روپے۔ ہم 2 دن میں بہت سے نوجوان 500 روپے کے گٹکے کھا جاتے ہیں، سگریٹ پی جاتے ہیں اور جا کر ہوٹلوں میں نہاری اور چائے کھا لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے 2 دن اس طریقے سے نہ کر کے، گٹکے کم کر کے، سگریٹ کم کر کے اور اپنی ضروریات کو کم کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں تاکہ لگے کہ ہم مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کو ہرانا کسی کے بس میں اور کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ زیر نہیں ہو سکتی، ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ وہاں اپنی تعداد کو دکھانا ہے، اس لیے بہت سکون کے ساتھ جانا ہے، اطمینان کے ساتھ جانا ہے، ایک محبت کا پیغام لے کر، امن کا پیغام لے کر، شانتی کا پیغام لے کر۔ یہ نہیں ہے کہ راستے میں شور شرابہ کرتے ہوئے اس طریقے سے نعرے لگاتے ہوئے، بالکل نہیں، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راستے میں کوئی پریشان حال ملے اس کی مدد بھی کریں، ہر طرح کی ضروریات کا سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایک شناخت ہو کہ ہم ایمان والے، اللہ کے رسول کے امتی، ایک ایسے مذہب کے ماننے والے جو امن کا اور شانتی کا سندیش اور میسج اور جو ہے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے پوری اچھے طریقے سے تیاری کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے کل جو ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہاں سے سواری روانہ ہوگی تاکہ فجر سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور پورا دن پروگرام سنیں۔ شام کو 4 بجے تقریباً جو ہے دعا ہوگی، اس کے بعد وہاں سے رخصتی ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شرکت کریں اور جو ہے سواری کا انتظام ہو چکا ہے، کچھ پیسے وہاں پہنچنے تھے وہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نہیں جائے اور جو ہے شرکت اور کچھ تعاون کرنا چاہے تو تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا، معذرت چاہتے ہیں ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا۔